السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہیم اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند کی ایک بہت ہی بڑی خبر لے کر آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بالآخر آج 25 مارچ 2021 بروز جمعرات دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا جو اجلاس 3 دن سے جاری تھا، آج وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اور بڑی خاص بات اس اجلاس کی یہ رہی کہ اس میں بڑے زبردست طریقے سے تاریخی فیصلے لیے گئے ہیں، جس سے پوری امت مسلمہ کو انشاءاللہ زبردست طریقے سے فائدہ پہنچے گا۔ اسی کو لے کر کیا کیا مشورے میں امور طے ہوئے اور کیا کیا باتیں طے ہوئی، اس کے متعلق خود آج دارالعلوم دیوبند نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہ پورا تفصیل سے ناظرین ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک ضرور کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں۔ تو ناظرین، دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی آخری نشست آج دوپہر میں اہم تعلیمی و انتظامی تجاویز کی منظوری اور ملک و ملت کے لیے فلاح و خیر کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ صدارت کے فرائض حضرت مولانا محمد عاقل سہارنپوری نے انجام دیے۔ اہم نکات پر مبنی مختصر ایجنڈے کے مطابق کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجلس عاملہ کی تجاویز کی خواندگی اور گزشتہ مجلس شورا کی کارروائی کی توثیق کی گئی۔ اس موقع پر کووڈ بحران سے متاثر تعلیمی اور انتظامی امور کی بحالی اور حالات سے نبرد آزمائی کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا۔ کورونا سے منفی متاثر تعلیمی نظام، طویل تعطیلات اور طلباء کو درپیش مسائل پر مجلس تعلیمی کی مفصل رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کی روشنی میں مجلس شورا نے مجلس تعلیمی کے سابقہ فیصلوں کی توثیق کی، جس کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے لیے طلباء کے نئے داخلے نہیں لیے جائیں گے اور تمام طلباء کو شش ماہی امتحانات کے نتائج کی بنیاد پر اگلے درجات کے لیے ترقی دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ آئندہ 10 شوال تک تمام طلباء دارالعلوم دیوبند پہنچ کر اپنی حاضری درج کرائیں تاکہ 20 شوال سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ مجلس شورا نے کورونا بحران کے دوران زیر التوا تعمیری امور کا بھی جائزہ لیا اور حالات سازگار ہونے پر تعمیری کام شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ دارالعلوم انتظامیہ نے اصلاح معاشرہ اور تحقیق و تالیفات کمیٹی کے لیے اس دوران جو اقدامات کیے، مجلس شورا نے ان کا بھی جائزہ لیا اور قابل ستائش قرار دیا۔ تعلیمی نظام کے ضمن میں مزید شہری مکاتب قائم کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس قسم کے 10 شہری مکاتب کام کر رہے تھے، اب ان میں 4 کے اضافے کے بعد کل شہری مکاتب کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ مجلس شورا کی 5ویں اور آخری نشست میں دارالعلوم وقف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کو مزید قریب لانے اور مشترکہ مسائل کے حل میں باہمی مشاورت کی خاطر جانبین سے بھی ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس موقع پر خاص بات یہ ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی اور نائب محتمم جناب مولانا محمد شکیب قاسمی اور مجلس مشاورت کے رکن جناب حافظ محمد اقبال عبدالستار صاحب چوناوالا ممبئی نے مجلس شورا کی دعوت پر بطور مہمان اجلاس کی آخری نشست میں شرکت کی اور باہمی مشاورت کی اس تجویز اور فیصلے کو پسند کیا۔ اس کے بعد ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس میں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر مدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور رکن شورا حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری، نیز دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی، نائب محتمم جناب مولانا شکیب قاسمی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد خضر مسعودی کے نامی رکھے گئے ہیں۔ 6 رکنی یہ رابطہ کمیٹی دونوں اداروں کے باہمی مراسم کو مثبت و مستحکم بنائے رکھنے کے لیے کام کرے گی۔ مجلس شورا میں متعدد اساتذہ کرام کے عزیز و قارب، ارباب مدارس، علماء کرام اور دارالعلوم دیوبند کے سفراء اور مولانا محمد شریف قاسمی مرحوم، مولانا ظہیر الدین مرحوم کے لیے تعزیتی قرارداد منظور کی گئی اور ایصال ثواب کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا یہ 100 روزہ اجلاس حضرت حکیم کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر مدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور راقی میں تجاویز و معاون محتمم حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری اور حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا مفتی اسماعیل مالیگاؤں، حضرت حکیم کریم اللہ علی گڑھی، مولانا رحمۃ اللہ کشمیری، حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری، حضرت مولانا محمود راجستانی، مولانا مفتی احمد خان پوری گجرات، حضرت مولانا اشتیاق دربھنگوی، حضرت مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، حضرت مولانا عبدالصمد بنگال، حضرت مولانا سید عاقل سہارنپوری، حضرت مولانا عاقل گڑھی دولت شاہ ملی،
حضرت مولانا حبیب باندوی اور حضرت مولانا محمد شفیق احمد بنگلوری کے نام شامل ہیں، والسلام ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین الحمدللہ اس میں خاص بات یہ رہی کہ دارالعلوم وقف اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان باہمی قربت پیدا کرنے، مزید ان دونوں کو قریب لانے کے لیے ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کی ہر طرف سے الحمدللہ داد دی جا رہی ہے کہ اس طرح کا کام اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ بہرحال دوستوں یہ بڑی عظیم خبر آپ حضرات کو کیسی لگی ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔